الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور کچھ گفتگو چلتی رہی اور اس کے ضمن میں بعض وہ موضوعات کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زمان و مکان یعنی جگہ کی وجہ سے یا خاص وقت کی وجہ سے یا خاص افراد کی وجہ سے ضروری ہیں تو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو بھی ایک حد تک بیان کر دیتے ہیں. لیکن بلا شک ایام عزا کا جو سب سے اہم موضوع ہے اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے بلکہ شیعہ محافل کا تمام دنیا میں اور پوری تاریخ تشیع میں جو سب سے اہم موضوع تھا اور ہے اور ہوگا اور ہونا چاہیے وہ ہے مرکزیت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. کیونکہ اسلام میں حقیقی کا دار و مدار تمسک قرآن اور اہل بیت سے. لہذا جب ہم بات کرتے ہیں دیگر ادیان کے درمیان یا بالفاظ دیگر اس سے پہلے کے مرحلے میں بات کریں کہ وہ اقوام یا وہ گروہ کہ جو اللہ کو نہ مانتے ہوں تو اس وقت سب سے اہم موضوع ہے خالق خدا کی معرفت کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے. اگر خالق کو مانتے ہوں تو پھر سب سے اہم موضوع ہے توحید خالق، توحید باری تعالیٰ کہ کریٹر کو مان رہے ہیں لیکن توحید کو نہیں مان رہے تو پھر ہمارا خاص موضوع کیا ہوگا اس وقت؟ توحید. جب توحید کو مان رہے ہیں، انبیاء کو مان رہے ہیں تو پھر ہمارا خاص موضوع ہوگا آٹومیٹکلی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت کے بعد ظاہر ہے کہ جو اسلام میں تقسیم بندی ہے اس کی اصل بنیاد ہے امامت اور خلافت، اور اسی تقسیم بندی پہ دار و مدار ہے صحیح نماز کا، روزے کا، حرام کا، حلال کا، فہم قرآن کا، دنیا کا، آخرت کا. پوری سبیل خدا یعنی اللہ کی راہ کا دار و مدار ہے صحیح امام سے وابستگی پر. تو یہ جو ہمارے یہاں کام ہے یہ بالکل لاجیکلی ہے. پوری تاریخ تشیع میں سب سے اہم موضوع اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ رہے ہیں. ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، حجاز میں، انڈیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ یہ موضوع رہا. یہ موضوع اس لیے نہیں ہے کہ مزہ آتا ہے. ہاں جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف سن کے خوشی تو ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن یہ اہم موضوع اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہوگا
تو ہمارا مذہب ہے یہ ہوگا. اور ممکن ہے سوچیں کہ مذہب کوئی دین کے علاوہ ہے، تو یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں مذہب اہل بیت یعنی اسلام، اسلام واقعی یعنی مذہب اہل بیت، مذہب اہل بیت یعنی اسلام واقعی. اسلام واقعی بعد رسول اللہ کس سے ملے گا؟ ہمیں اہل بیت سے. تو یہ ایک مرکزی گفتگو ہے اور یہ ہمیشہ رہنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر جو تعلیمات اہل بیت ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، اس کو بھی بلا شک فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. تو اصل موضوع یہی ضمن اور موضوعات ڈسکس ہوتے رہے اور ہم نے خاص توجہ صبر کی جانب دلائی کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا. اب یہ سوال کہ جی اہل بیت کے مسائل کیوں بیان کیے جائیں، اہل بیت کا دفاع کیوں کیا جائے، تو کہا جائے گا انسان اگر فقط انسان ہو اور اسے پتا چلے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا تو پھر وہ یہ سوال نہیں کرے گا. جتنا ظلم اہل بیت پر ہوا ہے ان کا دفاع ضروری ہے، جتنا ظلم اہل بیت کا ہوا، جتنا ان کا حق کو پامال کیا گیا ہے، ان کا ذکر ضروری ہے. اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ اہل بیت پر ظلم ہوا، پھر سسٹمیٹیکلی افراد کو ان کے سامنے کھڑا کیا گیا، تراشا گیا، ان کو احترام دیا گیا، ان کو مقام دیا گیا. اور وہ موضوع کیا ہے؟ صحابہ کا. ہم صحابہ کے قائل ہیں، لیکن صحابہ کا کوئی مقایسہ، کوئی برابری اہل بیت سے نہیں. ہمارے مذہب اور مکتب کو نشانہ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. ایسا قطعا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، بلکہ ہمارا مذہب اور مکتب اور ہمارے نظریات وہی ہیں جو قرآن کے ہیں کہ سب کے سب عادل نہیں ہیں، کچھ عادل بھی ہیں، کچھ غیر عادل بھی ہیں. کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 101 بڑے آرام پڑی، بہت واضح ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ کہ تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں بڑے شدید ہیں لوگ جو اپنے نفاق میں ہیں، بہت شدید منافق ہیں. اب جب یہ کہا جائے کہ یہ صحابہ ہر وہ شخص کے جس نے دیکھا ہو، تو کہا جائے قرآن کے حساب سے ہر دیکھنے والا صحابہ نہیں ہو اس اعتبار سے کہ جی وہ عادل ہے. قرآن کے اعتبار سے جن لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے نبوت کی گواہی دی، جو ارد گرد تھے، جو آتے تھے جاتے تھے، قرآن کے اعتبار سے ان میں سے بہت واضح ذکر ہوا کہ منافق ہیں. اب یہ ہم بالکل بحث نہیں کر رہے کہ منافق کون ہے اور کون نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ کچھ عادل ہیں، کچھ غیر عادل ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ منافق ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. مولانا تلمیذ صاحب تشریف لائیں کی موجودگی میں لطفشائی ہو رہی ہے. بزرگوار ہیں، ہر اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہیں، یہ ان کی محبت ہے، لیکن ان کی موجودگی میں جو ہے گفتگو قطعاً جسارت ہے، لیکن انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اصحاب کچھ عادل ہیں، کچھ غیر عادل، کچھ مومن ہیں، کچھ منافق ہیں. مقابل میں ہمارے نظریہ ہے کلہم عدول کہ سب کے سب عادل ہیں. ہمارے مقابل میں نظریہ ہے صحابہ النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ جتنے بھی میرے اصحاب ہیں سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. ہم نے مثال دی کہ مولا علی کے ساتھ جنگ میں حضرت عائشہ ان کے طرفداروں کو آپ تلوار سے ماریں گے تو بھی ہدایت میں، حضرت عائشہ کے حکم سے مولا علی کو ماریں گے، ان کے طرفداروں کو ماریں گے تو بھی آپ ہدایت میں. اس کا یہ نتیجہ ہے. اور آخر میں وہ اجتہاد والی بحث آتی ہے، اور ہم نے توجہ دلائی کہ یہ بھی بالکل ایک بے معنی سی گفتگو ہے. تو قطعاً ہم اس پر اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ کون عادل ہے کون عادل نہیں ہے.
بلکہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہے کچھ عادل ہیں کچھ غیر عادل ہیں، کچھ مومن ہیں کچھ منافق ہیں، اور قرآن نے بہت واضح کہہ دیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور قطعاً یہ وہ افراد جیسے کہ اپنے توجہ دلائی کہ صحابہ کی ڈیفینیشن کے بارے میں جو مشہور ترین تعریف ہے وہ کیا ہے؟ صحابی من لقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومناً، ایمان کے عالم میں ملاقات کرے ان سے، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر مرے۔ اس ڈیفینیشن میں قطعاً منافق داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر سورہ جمعہ کو دیکھا جائے اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ وَإِذْ تِجَارَةً لَهُمْ انفضوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پتہ نہیں کہ بھاگنے والے لوگ جو ہیں وہ باکمال و بائیمان نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت دیکھیں تو ایک صاحب تو تاریخ میں ہر جگہ ہی گرم نظر آتے ہیں، گرم مزاج کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ ایک دو کا نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ نے فرمایا کہ سر منڈاؤ، تو سوائے چند اصحاب کے جن میں سر فہرست مولانا امیر المومنین چند دیگر افراد تھے، اکثر نے مخالفت کی۔ جب جانور ذبح کرنے کا یا اونٹ نہر کرنے کا وقت آیا اکثر نے مخالفت کی۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والے کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دو منافق تھے۔ ایک دو منافق نہیں تھے، قرآن واضح کہہ رہا ہے اصبۃ منکم، ایک گروہ ہے اچھا خاصا جو تمہارے درمیان سے تہمت لگانے والا۔ ہمارے اعتراض پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ بعد میں بگڑ گئے تو یہ تو آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات کو ضائع کر دیا، اس کا مطلب ہے ان کی تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بگڑ گئے یہ لوگ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ان کی تعلیمات کا فائدہ تو ان لوگوں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب ان کی زندگی میں، ان کی فوج میں، ان کی بیوی پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایسے افراد کہ جو آپ کی حیات میں تو ان کے بگڑنے کا پورا امکان ہے، اور جیسے ہی آپ دنیا سے گئے تو یہ سب کے سب ہر خطا سے محفوظ ہو گئے؟ حیات میں آپ کی تعلیم کا اثر نہیں رہا، آپ کے دنیا سے جاتے ہی سب کے سب کیا ہو گئے؟ کلہم عدول، سب کے سب عادل۔ یہ سب کے سب ایسے ہو گئے کسی کا بھی دامن تھام لیں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد اتفاق سے مسلمان ہو گیا ہو، چاہے اس نے بچپن میں رسول اللہ کو دیکھا ہو۔ وہ کے بعد میں یہ بحثیں کی ہیں کہ بالغ ہونا چاہیے، لیکن اس تعریف میں من لقا نابالغ بھی شامل ہو جاتا ہے، جس نے بھی ملاقات کی۔ اب یہ آدمی جس نے ایک دفعہ بچپن میں دیکھا، اب جب یہ 90 سال کا ہو گیا تو اس کی بات حجت ہے اور وہ دین کا ایک مصدر ہے، سورس ہے۔ یہ دین کا ایک سورس ہو گیا۔ ایک دفعہ دیکھا تھا، یہ ہم نے مثال کیا دی شاید یہاں کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک دفعہ آئنسٹائن کو دیکھا تھا، اب یہ فزکس کی اتھارٹی ہو گیا۔ ایک دفعہ دیکھا تھا میں نے، بس آج میں آئنسٹائن کے تمام نظریات کو بیان کرنے کی اتھارٹی میرے پاس ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو آئنسٹائن کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دیکھا تھا، چھوٹا سا تھا، یا 15 سال کا تھا، یا ایسا چلے 25 سال کا تھا۔ تو یہ بالکل ایک بے اساس بات ہے، اور یہ سارے کام ہوئے پری پلان اہل بیت کے مقابلے میں۔ البتہ جب شدت ہوئی تو بعض جگہ ہم لوگوں نے بہت مقاومت کی، اللہ کا شکر ہے، اور کتنا ہم پہ ظلم تھا، کتنی مشکلات تھی، شیعوں نے سخت ترین حالات میں مقاومت کی کہ بلا شک پہلے مرحلے میں ائمہ علیہم السلام نے مقاومت کی، اگلے مرحلے میں ان کے جو اصحاب تھے رضوان اللہ تعالی علیہم، ایک سے ایک بڑے اصحاب تھے ائمہ کے، ان کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، انہوں نے سخت ترین دور میں ائمہ کی تعلیمات کو پہنچایا اور مقاومت کی۔ لیکن بعض چیزوں میں اس کو بیان کر چکے کئی جگہ، اور ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ بعض جگہ
ظاہر ہے کہ شور ادھر زیادہ تھا، مال زیادہ تھا، پاور زیادہ تھی، حکومتیں تھیں، تو بعض جگہ انہوں نے سب تک لے جانے کی کوشش کی، لے بھی گئے، پھر واپس آنا پڑا ہر جگہ۔ انہیں میں سے ایک موضوع کہ جس پہ بڑا کام کرنا ہوگا، اور تقریباً ہر جگہ ہم توجہ دلاتے ہیں ایک آدھ اشرے میں کہ جو شعراء حضرات ہیں وہ بھی کام کریں، 10-20 سال اور لگیں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ صدیق اکبر اور فاروق در حقیقت یہ دونوں القاب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا امیر المومنین کے لیے، اس پہ تقریباً ہم سرنڈر کر چکے ہیں، اب تھوڑی مقاومت دکھانی ہوگی۔ جامع الاصول میں بھی اسی طرح سے حیثمی نے مجموع الزوائد میں، کنز العمال میں بھی، اور بعض کتابوں میں بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ مولا امیر المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هذا اول من آمن بی، یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا، وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ وہ ہے جو سب سے پہلے روز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ هذا صدیق الاکبر وفاروق هذه الامت به يفرق بین الحق والباطل، کہ یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، یہ وہ ہے جو یوم القیامت میں سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا، یہ صدیق اکبر ہے اور اس امت کا فاروق ہے، اس کے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے۔ وَيَعْصُوبُ الدِّينِ، اور یہ دین کی پناہ گاہ ہے۔ اسی طرح سے ظاہر ہے جب غلبہ ہوتا ہے تو بعض اور چیزوں میں بھی انسان شکست کھا جاتا ہے، البتہ ہم نے اب جو جس چیز کا ذکر کرنے والے ہیں وہ من حیث القوم یا فقہ ہم نے شکست نہیں کھائی، کیونکہ ہم پبلک سے ریلیٹڈ بھی موضوعات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں تبلیغات کی ایک شکست ہوئی کہ وہ نظریہ ذرا غالب آ گیا اور مومنین اس ہمارے جو صحیح نظریہ تھا اہل بیت کا اور قرآن کا اس سے ناشنا رہ گئے۔ اس کو بیان کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے اور ہمارے وہ نظریات ہونا چاہیے کہ جن کا دار و مدار قرآن و اہل بیت پر ہے، اس میں ہمیں سخت ہونا چاہیے۔ اور دوسری وجہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ اگر اس کو آپ ڈسکس کریں گے تو بہت سارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ وہ پرابلم ہے کیا؟ 3 طلاقوں کا۔ وہ پرابلم ہے یہ کیا کہ طلاق کے بعد کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر 10 سال بھی طلاق ہو چکی ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ عام طور پر مومنین سے پوچھا جائے کسی کی طلاق ہو گئی ہے اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، خاتون دوسری شادی کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے قرآن کو اور اہل بیت کو اس مسئلے میں من حیث القوم نہیں، من حیث الفقہ نہیں کہ فقہ میں معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا ہے ہمارے یہاں، انڈیا پاکستان میں نظریات خراب ہو گئے اس معاملے میں، اس مسئلے میں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ ایک طلاق ہوئی، طلاق رجعی اگر ایک مرد نے دی، یہ ہو گئی ایک طلاق۔ اب اس طلاق کے بعد کوئی راہ ہے؟ کوئی ہے راہ اس کی؟ ختم راہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی راہ نہیں۔ وہ راہ کیا ہے؟ اب یہ طلاق کے بارے میں کوئی مکمل گفتگو نہیں کر رہے۔ طلاق جامع و شرائط یعنی پوری شرائط کے ساتھ اگر ہو جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس سوتے میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، نشے میں طلاق دے دی طلاق ہو جائے گی، مذاق میں طلاق دے دی طلاق ہو جائے گی، ڈرامے میں اگر میاں بیوی نے طلاق دے دی طلاق ہو جائے گی۔ وہ تو ایک اور حماقت ہے کہ جو اسلام پر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر انڈیا میں فلم بنی، فلم کا نام کیا تھا؟ طلاق۔ ممکن کوئی معلوم فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، فلموں کی کر رہے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسلام پر ایک جانب سے ظلم تھوڑی ہوا ہے، ہر جانب سے ظلم ہوا ہے۔ انڈیا میں فلم بنی طلاق، مولویوں نے شور مچا دیا۔ مجھے پرانی بات نہیں ہے، کوئی 50 سال پہلے کی، ابھی کی بات ہے۔
20-25 سال پہلے. مولوی سے کیا مراد؟ نا علماء اہل بیت نے جو اہل بیت سے دور تھے شور مچا دیا کہ رات کو شور فلم دیکھ کے آئے گا, بیوی دروازہ کھولے گی, پوچھے کہاں گئے تھے, فلم دیکھنے. کون سی فلم دیکھی؟ طلاق. طلاق ہو جائیں گی. اتنا پریشان کیا بیچارے پروڈیوسر کو, فلم کا نام رکھنا پڑا نکاح. اب پوچھا جائے کہ لڑکا اس کالج آئے گا, اب ان سے مولوی سے یہ والا احتمال بھی دیتے, لڑکا کالج آئے گا, وہ کہے کہ اگر میں نے فلم دیکھی, لڑکیاں پوچھیں گی کون سی, وہ کہے کہ نکاح, تو ایسا تو نہیں نکاح ہو جائے گا. جب تمہاری فکر یہ ہے تو یہ بھی ہونی چاہیے. طلاق کہنے سے طلاق ہو رہی ہے تو نکاح کہنے سے نکاح ہو جائے گا. پتہ چلا پاکستان میں میاں بیوی فلم ایکٹر تھے, ان کے نام ہم نہیں لیتے, مشہور ہیں, ڈرامے میں انہوں نے طلاق دے دی. ڈرامے میں انہوں نے طلاق دے دی. وہ مولوی پیچھے پڑ گئے, ہائے بیلا بائے بیلا, یہ تو بات دوسرے پہ حرام ہو گئے. ان میں اتنا شعور تھا. یعنی یاد رکھیں اس کی معنی کیا ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد ابھی سالم ہے تعلیمات قرآن میں اہل بیت کو لینے کے لیے, لے سکتی ہے اگر ان کو صاف صاف بیان کریں. سب نے یہ کہا کہ نہیں تو ڈرامہ ہو رہا ہے, نہیں دے دی طلاق, طلاق طلاق ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ ان کے فقہ میں جو ہے وہ مذاق یا اس قسم کی شقیں نہیں ہیں, کہہ دیا تو کہہ دیا. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ارادہ نہ ہو. جبری بھی نہیں ہوگی صحیح, مذاق میں بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایشو بنا دیا طلاق کا. اب یہاں پہ کہا جائے کہ اگر یہ تمہارے بیسز ہیں تو اتنی فلموں میں ہیرو ہیروئنوں کی شادیاں ہوئی, ان کا کیا ہوگا؟ جو اتنی فلموں میں ہیرو ہیروئنوں کی شادیاں ہوئی ہیں ڈراموں میں, اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو واقعہ نہیں ہے. آدمی کہہ سکتا ہے یہ میری بیوی ہے, یقین نہ ہے تو مووی دیکھ لو. اس سے پوچھا تھا اس کا کیا ہوگا کہ جی فلانی فلم میں ایک آدمی نے کہا کہ میرے بعد میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد کے تم وارث ہو گئے. وہ آدمی کہے کہ یہ مووی موجود ہے, تم نے مجھے کہا تھا, تم نے کہا تھا. تصور کریں اہل بیت کے مقابلے میں یہ فقہ چل رہی ہے. تو خیر, اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہو, اس مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو بہت پھیلائیں تاکہ جو گھر برباد ہو چکے ہیں اور جہالت کی وجہ سے ان کو آباد نہیں کیا جا سکے. ہم نے خود پاکستان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ نکاح کروائے ہیں, اور واضح کہا ہے کہ یہ آپ اس وقت محمدی ہوتے ہوئے, علوی ہوتے ہوئے, فاطمی ہوتے ہوئے, حسینی حسنی ہوتے ہوئے, حسینی ہوتے ہوئے, باقری اور جعفری اور موسوی اور رضوی اور تقوی اور نقوی اور عسکری اور مہدوی ہوتے ہوئے اس مسئلے میں آپ عمری ہو چکے ہیں. واپس پلٹو اہل بیت کی جانب, واپس پلٹو اور جرأت کے ساتھ نکاح کرو دوبارہ. اب چاہ رہے ہو تو کرو, نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے مولانا. اس میں البتہ کچھ دینداروں کی بھی ہے, جب طلاق پڑھائے تو طلاق کی شرائط بھی بتائے اور طلاق کے بعد جو امکانات ہیں وہ بتائے جائیں. ہم طلاق جانتے ہیں, طلاق کے بعد کے امکانات سے آشنا نہیں ہے کہ طلاق کے بعد رجوع بھی ہے اور طلاق کے بعد عدت میں رجوع ہے, عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو اصل طلاق کیا تھی قرآن میں؟ ایک دفعہ طلاق ہوئی, جو قرآن اور سنت صحیح ہے اہل بیت کے ذریعے سے کیا ہے, طلاق ہوئی. طلاق کے بعد اگر شرائط کے ساتھ, وہ نہیں فلم والی نہیں, شرائط کے ساتھ, ارادے اختیار کے ساتھ, یہ طلاق ہو گئی. عدت میں رجوع کر لیا. رجوع کیا چیز ہے؟ فرض کریں کہ اس وقت طلاق ہوئی, فرض کریں مولانا جیسے ایک مقدس فرد نے بہت ہی بالکل شرائط کے ساتھ طلاق پڑھا دی, اور 2 نہیں 4 نہیں درجنوں گواہ بیٹھے تھے, کوئی اب اس میں کسی قسم کا جھول ہی کہیں سے نہیں رہا. اب کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہاں ہو سکتا ہے. اس حد تک کہا جائے گا کہ ذمہ داری طلاق پڑھانے والے علماء کی بھی ہے کہ بتائیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟
طلاق ہو گئی، یہ مرد اپنی بیوی کا ایسے کر کے ہاتھ پکڑ لے یا کندھے پہ ہاتھ رکھ دے یا کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی حرکت ایسی کہ جس سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ اب میری بیوی ہے، چلو چلو گھر چلو بیگم، یہ ساری طلاق ختم، اس کو کہتا ہے رجوع ہو گیا۔ یہ 3 طلاق ہے۔ طلاق ہو گئی فرض کریں، عدت میں رجوع کر لیا، اپنی زندگی دوبارہ کنٹینیو کریں۔ عدت اگر گزر گئی تو 20 سال 30 سال کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ دوبارہ انہوں نے زندگی شروع کی، موصوف نے پھر طلاق دے دی، یہ ہوگی دوسری طلاق۔ پھر یا عدت میں رجوع کر لیا، یہ پیریڈ عدت کا اس میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا، پھر زندگی کنٹینیو ہو گئی، اب انہوں نے پھر طلاق دے دی، یہ ہے تیسری طلاق۔ اس تیسری طلاق کے بعد در حقیقت خاتون پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے کہ کہا جائے کہ جی شادی کر لے، اس تیسری طلاق کے بعد در حقیقت مرد کے اختیار کو اللہ نے ختم کر دیا کہ تم نے 1 دفعہ چھوڑا اختیار دیا، 2 دفعہ چھوڑا اختیار دیا، اب جو تم نے چھوڑا تمہارا اختیار ختم ہو گیا، یہ خاتون آزاد ہے جس سے چاہے شادی کرے۔ اب اگر وہ آدمی طلاق دے، اب اگر وہ مر جائے تو پھر تم بے شک کر سکتے ہو، تمہارا حق ختم ہو گیا۔ اصل طلاق یہ تھی اور یہی ہے۔ اس مسئلے میں ہم نے اللہ کا شکر ہے مقاومت کی، من حیث الفقہ اور مذہب ہم کامیاب رہے۔ یہ بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کی، یہاں پر یہ موضوع غلبے کی وجہ سے ہم اس میں منحرف ہو گئے، عوام کی حد تک، مذہب میں نہیں آیا انحراف، عوام میں۔ اس میں ہم نے ہمیشہ مقاومت کی، نتیجہ کیا ہوا آپ کو تعجب ہوگا کہ اس مسئلے کو ابن تیمیہ نے بھی مانا۔ اہل حدیث اس مسئلے کے بارے میں فقہ اہل بیت کے طرفدار ہیں۔ جدید زمانے میں غامدی جیسے افراد کے جو اہل بیت کا نام اس کی زبان سے نہیں نکلتا اور ہضم نہیں ہوتا، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی اسی کو مانتا ہے۔ ٹی وی پہ بعض پروگرام آئے، الف پروگرام آیا، اس میں شاید شاہد مسعود تھے اور دوسرے جو مشہور ہے بالآخر انیق احمد معذرت، تو اہل حدیث عالم نے کھل کے کہا کہ اس مسئلے کو ہم نہیں مانتے، ایک وقت میں 3 طلاقیں یہ حضرت عمر نے کیا تھا اور غلط کیا تھا، ہم نہیں مانتے، جرأت سے کہا انہوں نے، ٹی وی پہ کہا۔ کچھ پروگرام میں ہم بھی گئے، وہاں بھی اس کو کھل کے ہم نے ڈسکس کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہ تھا اور یہ ہے، ہم نے مقاومت کی، وقت آج اس کو مان رہے ہیں۔ اب ایک آدھ پروگرام میں علامہ اقبال کی بہو نے بھی اسی کو پریفر کیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں جہاں پر اور بہت سارے کام کیے، انہی میں سے ایک کام انہوں نے جو کیا وہ تراویح تھی، اور اس تراویح کے بارے میں انہوں نے خود ہی فرمایا نعم البدعۃ، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ لیکن طلاق کا موضوع تھا کہ یہاں بھی انہوں نے ایک بدعت کی بنیاد ڈالی، اور وہ کیا تھا موضوع؟ ایک مجلس میں، مجلس سے کیا مراد؟ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ ایک گھر کو 3 دفعہ توڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں کہ اس شہر میں آپ کے ہاسٹل میں قانون بنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ گھر توڑو گے کوئی ٹیکس نہیں ہے، دوبارہ گھر توڑو گے کوئی ٹیکس نہیں، دوبارہ گھر توڑ کے بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ اتنا % ٹیکس لگے گا۔ یہ قانون ایز اٹ از رہے، اگلا میئر آئے اور وہ کہے کہ صحیح ہے، قانون بالکل صحیح ہے، لیکن میں تو پہلی دفعہ توڑنے کو 3 دفعہ توڑنا مانوں گا، پہلی دفعہ توڑنے کو 3 مانوں گا، قصہ ختم۔ البتہ وہ اسے کہتے ہیں طلاق، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں، طلاق مغلظہ، جبکہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ 3 چیزیں ہو جائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے 4 دفعہ سیغے پڑے جائیں کسی کی نکاح کے تو کہا جائے تمہیں 4 شادیاں تو ہو گئی، اور ہمارے یہاں تو 8 10 دفعہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو خیر یہ سلسلہ تھا۔ اب یہ تو بیان ہو گیا یہاں پر موضوع کے اس مسئلے میں اہل بیت کی تعلیم سے میڈیا پاکستان میں دور ہوئے، ہمیں واپس توجہ دینی چاہیے۔
اب پریکٹیکلی جو ایک نصیحت والی چیز ہے کہ اس کو کھل کے ڈسکس کریں، اور جہاں پر یہ طلاقیں ہو چکی ہوں، کیونکہ بہت بڑی تعداد کو ہم جانتے ہیں، اور یہ مسئلہ بالکل پریکٹیکلی ہے، جب طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لڑکے کی جانب سے تو اس کی ماں بہن بہت شدید ہوتی ہیں، لڑکی کی جانب سے عام طور پہ سب سے زیادہ طلاق کرانے والوں کا ریشو کس کا آپ کو پتہ تعجب ہوگا، وہ بھائیوں کا ہے۔ لڑکی کی جانب سے بھائی سب سے زیادہ طلاق کراتے ہیں، اور لڑکے کی جانب سے ماں اور بہن۔ ایسا نہیں مرد کہیں پیچھے ہیں، لڑکی کی جانب سے مرد کام خراب کراتے ہیں۔ اور اس موضوع کو تو ہم نے بہت جگہ اپنے شاگردوں میں اور بہت جگہ خواتین میں ڈسکس کیا کہ بھائیوں بھائیوں کے چکر میں نہ آیا کرو، خصوصاً کنوارا بھائی کسی کام کا نہیں ہے، اس کا رنگ نظر آئے گا جب شادی ہو جائے گی۔ یہ بھائی ابھی اپنی غیرت و جرت کی باتیں کرتے ہیں، تم کو اندازہ ہوگا تمہارے شوہر سے زیادہ خطرناک تمہاری بھابیاں نکلیں گی۔ نہیں پڑو چکر میں، گھر نہیں برباد کرو اپنا، اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ شوہر اتنا نہیں خطرناک تھا، اور تم کو جہاں یہ لے جا رہے ہیں اس جگہ لے جا رہے ہیں کہ جہاں تمہارے باپ کے گھر میں تمہارے باپ کی جگہ نہیں رہی ہے، تمہارے باپ کے گھر میں تمہارے باپ کے لیے جگہ نہیں ہے، تم کس فکر میں ہو؟ ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ بہت سوشل موضوع ہے، بالکل بہت عام ہے، اس کو بہت پاکستان میں کھل کے ڈسکس کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کیا ہی کرا چکا ہوں اب تک دوبارہ، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اس محاذ پہ ٹکر لینی ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہاں ہم ابھی تک اہل بیت پہ ہی ہیں۔ ہوتا عام طور پہ کیا ہے کہ جی مرد کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ بھئی میرے بچوں سے اس وقت تو میری والدہ بڑی محبت کر رہی تھیں اور میری بہنیں بڑی محبت کر رہی تھیں، اب یا تو ان کی شادیاں ہو گئیں، والدہ کا ظاہر ہے والدہ جب کسی بیٹے کی طلاق ہو رہی ہے تو کم سے کم 50-55 کی تو 60 کی ہے ہی۔ اب مرد دیکھ رہا ہے کہ میں آج 20 سال کی لڑکی ہے، رات کی میری ڈیوٹی ہوتی ہے، بچے برباد ہیں، سب ڈسٹرب ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بھال لگنے والا نہیں، کل تو یہ چمن کے پھول تھے، میرے باغ کی کلیاں تھیں، آج میرے بچے رل رہے ہیں۔ یہ مردوں کو بہت پرابلم ہوا ہے بعد میں، ادھر بیوی کو پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کون کرے گا، کیا کرے گا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سوتیلی ماں آئے گی تو کیا ہوگا، میرے ہی رہنے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کو تو میں رکھ بھی نہیں سکتی، مجھے اب شرم آتی ہے، کھانا ہی میں یہاں کھاتی ہوں تو مجھے مشکل ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلاؤں تو کیا ہوگا۔ یہ وہ جگہیں کہ یہاں پر آپ فقہ اہل بیت کو بیان کریں اور کوشش کریں کہ اس قسم کی جگہوں پہ جہاں میاں بیوی شرمندہ ہو چکے ہیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے، ان کے دوبارہ نکاح کرائیں۔ اگر عدت گزر چکی ہے 10 20 30 40 سال بھی گزر کے نکاح کراتے ہیں۔ ہم نے بعض جگہ جوانوں کو اس کو کھل کے کہا کہ اپنے ماں باپ میں اگر اختلاف ہو گیا ان کے نکاح کراؤ۔ ڈنکے کی چوٹ اہل بیت کے قانون کو بیان کرو جو صحیح اسلام ہے۔ تو بعض جگہ ایسا ہوا کہ جب موج آئی، طوفان آیا، شدت تھی تو اس میں ہم لوگوں کو جھٹکا لگا، اور ان میں سے ایک دو موضوعات یہ ہیں کہ یہاں پر منحصر القوم نہیں، منحصر الفقہ میں ایسا نہیں ہوا، یہ سب کچھ مذہب میں نہیں ہوا، لیکن پبلک میں بالآخر یہ ہو گیا، اور اس موضوع پہ ہمیں اسٹینڈ لینا ہے۔ اس عنوان سے بھی ہم نے بیان کر دیا کہ یہاں پر فرق ہے اہل بیت میں اور غیروں میں، اور اس عنوان سے بھی بیان کر دیا کہ ایک سوشل موضوع ہے، اس کو کھل کے ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ دوبارہ یہ گھر آباد ہوں، کیونکہ بہت بڑی تعداد یہ نہیں جانتی کہ رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے سلسلہ کس کا، تیسری طلاق کے بعد شادی کا، کہ جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے محلل، اس آدمی کو کہا جاتا ہے محلل، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ بعض مومن ہمارے کہتے ہیں کہ شاید یہ والا موضوع محلل والا ہمارا نہیں ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ تیسری طلاق کے بعد ہوگا، وہاں پر یہ کیا ہوا اس بدعت کے بعد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہوئی اور فوراً آ گیا محلل کا موضوع۔ بس 3 طلاقیں اس ترتیب سے ہیں، اور محلل کا جو موضوع ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اگر اس کا انکار کیا جائے تو کوئی آپ پر طعنہ مار سکتا ہے کہ آپ قرآن کے حکم کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ حکم قرآنی ہے، ہم اس وجہ سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ حلال اور محلل عام طور پہ اس کو رقیق سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو ڈسکس نہ کریں
تو بہت جگہ ہم نے محافل میں دیکھا لوگ کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق، نا ہمارا سے تعلق ہے، حکم قرآنی نہیں ہے، اس کا اگر انکار کریں گے تو مذہب کی بدنامی ہوگی۔ تو ہر دور میں اہل بیت پر ظلم ہوا، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا اور ان کے مقابلے میں افراد کو لایا گیا۔ اسی طرح سے اگر واقع کربلا میں دیکھیں تو کہا جائے گا کہ اہل بیت سے جو دشمنی کر رہا ہے یزید، تو اس میں بڑے بڑے بہک گئے، مثال کے طور پہ غزالی جیسے، اور ان کے علاوہ بہت سارے، سب کے سب نہیں، اچھے اچھے باز بہک گئے کہ لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے، وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا۔ خصوصاً اگر آپ دیکھیں سلفیوں وغیرہ کو، وہ تو بڑے شدید ہے اس کے بارے میں، یزید کے بارے میں، اور استدلال یہی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھ یہ سب کچھ اس نے کیا، نہیں کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اور کچھ تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ نہیں اس نے جو کچھ کیا صحیح کیا، اور معاذ اللہ امام حسین کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مخالفت کی اور معاذ اللہ نظام کو خراب کیا۔ لیکن یہی افراد کہ جو استدلال لے کے آتے ہیں کیا اس کام سے کافر کوئی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ کافر نہیں ہو سکتا تو لعنت بھیجنا غلط ہے، یہی افراد قاتل امام حسین کو دشمن امام حسین کے لیے تو استدلال کرتے ہیں، لیکن یہی افراد حضرت مختار کو بڑے آرام سے فاسق بھی کہہ دیتے ہیں اور لعنت بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب میں سوال کیا جائے کہ یزید کے معاملے میں تم اتنی احتیاط کر رہے ہو اور یہ بحث کرتے ہو کافر ہوا کہ نہیں ہوا، بس کیونکہ یقین نہیں ہے تو لعنت بھیجنا صحیح نہیں۔ تو یہ حضرت مختار نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کا کفر تمہارے نزدیک آیا، ثابت ہوا کہ جو لعنت جائز ہو گئی؟ ان کے لیے کیسے لفظ خبیث اور ان چیزوں کو استعمال کیا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ یہ قاتل امام حسین ہے، دشمنان اہل بیت میں سے یزید اور اس کے طرفدار، ان کے لیے دفاع کی راہ نکالی گئی، اور حضرت مختار کیونکہ قاتلان امام حسین اور دشمنان امام حسین کے دشمن اور قاتل ہیں تو ان کے لیے کوئی راہ نہیں نکالی گئی۔ یزید کے بارے میں بھی جتنا ہمیں کام کرنا چاہیے اتنا شدید کام ہم نے نہیں کیا، البتہ اتنا تو کیا کہ اس کو لفظ یزید جو ہے اسے گالی ہو گئی، اور اس میں بلا شک عزاداری کا دخل ہے۔ اگر ہم سب عزاداری نہ کرتے تو لوگوں کو یزید کی خباثت کا علم نہ ہوتا، لیکن ابھی ضرورت ہے کہ اور زیادہ بیان کیا جائے کہ یزید ہے کیا چیز۔ یزید کے چیپٹر کو عام طور پہ ہم کلوز کر دیتے ہیں کہاں پر؟ دمشق میں، جب تک اہل حرم اسیر تھے، پھر ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اب یزید کے بارے میں عموماً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کچھ دن کے بعد مجالس میں گفتگو کریں، کیونکہ اس وقت اور ہمیشہ یزید کے دفاع میں کام کیا جاتا ہے، اور ایسا کام کیا جاتا ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، یہ دلائل لائے جاتے ہیں، اور تمام جرم ڈالا جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد پہ، اور اس کے ذریعے سے یزید کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس موضوع کو دیکھتے ہیں۔ پہلا موضوع یہ کہ یزید وہ ہے کہ جو بعد اپنے باپ کے بعد، البتہ خود باپ کے زمانے سے تیاریاں ہوئی کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنانے کے لیے، تو پہلا مرحلہ یہ فاسق و فاجر اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، امیر المومنین کہتا ہے، اور یہ ہے وہ کہ جو کہتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو یا اس کا سر دے دو۔ یہ ہے وہ شخص کہ بہت تیزی سے گزرے، یہ وہ شخص ہے کہ جو بصرے کے گورنر کو بیک وقت بصرے کے بعد کوفے کا گورنر بناتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص کہ جو کوفے کے گورنر کو عبید اللہ ابن زیاد کو فری ہینڈ چھوڑتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص کہ اس کی اجازت سے امام حسین سے جنگ ہوتی ہے، اور اسی کی اجازت سے اہل حرم کو کوفے سے دمشق بھیجا جاتا ہے۔ یزید سے پوچھا تھا باقاعدہ اس نے کیا کرو، اس نے کہا بھیج دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یزید کے دفاع کے لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کربلا میں ہوا، کوفے میں ہوا، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، تو سوال کیا جائے کہ ان افراد سے جو یزید کی تائید کرتے ہیں کہ جو کچھ خود یزید کے دربار میں ہوا، اگر ایسا ہوا ہوتا کہ جیسے ہی اہل حرم کو دیکھا رسیوں میں اور اسیروں کی صورت میں
اور جیسے امام حسین کے سر کو دیکھا اور یہ فوراً جو ہے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، خواتین کو اندر لے جاؤ، تو پھر تم استدلال کر سکتے تھے۔ لیکن یزید کے بارے میں تمام مورخین شیعہ اور سنی نے اس بات کو واضح لکھا کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے امام حسین کا تشت ہے، خیزران کی عصا کبھی امام حسین کے لبوں پہ مارتا ہے، کبھی امام حسین کے سر پہ مارتا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیاں دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، حتیٰ ابن خلدون کے جو خود ایک ناصبی ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رسول اللہ کی نواسیاں جو ہیں وہ کیا تھیں، سلاسل میں تھیں، زنجیروں میں تھیں۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، روٹین میں تھا۔ یہ شہر میں چکر لگایا جاتا تھا، دربار میں لایا جاتا تھا، شہر میں چکر لگواتے تھے، پھر دربار میں لاتے تھے۔ اگلا موضوع کہ جس کی جانب تمام مورخین اسلامی نے توجہ دلائی، تمام نے، کوئی ایک نہیں ہے، وہ کیا موضوع کہ یزید نے جب عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو ایک دفعہ حملہ کیا گیا، کہاں پر؟ مدینے میں۔ اسی طرح سے مکے پہ حملہ ہوا۔ مدینے کے حملے کے بارے میں تمام مورخین نے کہا کہ خواتین کی آبروؤں کو پامال کیا گیا، مدینے میں قتل عام کیا گیا، 1000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے اس حملے میں۔ یہ کس کی اجازت تھا؟ یزید کی اجازت سے۔ خانے کعبہ میں منجنیق سے حملے ہوئے، پتھر برسائے گئے، آگ کے گولے برسائے گئے۔ کب؟ کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے پناہ لی ہوئی تھی مکے میں۔ خصوصاً مکے اور مدینے کے موضوع کو کثرت سے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور وہابیوں کو بتانا چاہیے کہ اگر تم اہل بیت کی دشمنی میں یزید کا دفاع کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یزید نے یہی صرف کیا، تو یاد رکھو اس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو بھی پامال کیا اور سب سے بڑھ کے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اور اتنا زیادہ یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ یہ فتنہ جو اس وقت یزیدیت کی حمایت کا ہے، اسی سے ختم ہوگا۔ اور ہر کتاب میں یہ یزید کے کارنامے 60 سے 64 ہجری کے درمیان جتنی بھی کتابوں میں آپ کو دیکھنا چاہیں تو اس کے درمیان دیکھیں، تقریباً مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں اور محمد والے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد والے۔ تو یزید کے بارے میں مزید کام کی ضرورت ہے، اور فقط واقع کربلا تک اکتفا نہ کیا جائے۔ مکے اور مدینے کے واقعات کو، کہ خصوصاً ان واقعات کو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، واقع ہررا کے نام سے سرچ کریں، خود دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں۔ یہی وہ مسائل نہیں تھے خالی، ان مسائل کا پورا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں بھی چلا اور بنو عباس کے دور میں بھی چلا، اور نہ فقط بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس کے دور میں، اگلے ادوار میں بھی چلا۔ پھر یہ سلسلہ چلا کس صورت میں؟ روافض کے قتل کی صورت میں، کہ بادشاہوں کے لیے اس کو تمغہ سمجھا گیا، بادشاہوں کی فضیلتوں میں سے فضیلت سمجھی گئی کہ جہاں سے یہ شخص گزرا، جہاں سے بادشاہ گزرا، جہاں پر اس نے قدرت پائی، وہاں پر ایک کام کیا۔ وہ کام کون سا اچھا کام کیا؟ روافض کو قتل کیا۔ کون روافض؟ اہل بیت کے ماننے والے۔ یہ بادشاہوں کی صفات حسنہ میں سے تھا، شیعوں کو قتل کیا۔ اور جو اس کام میں آگے گیا اس کی زیادہ تعریف ہوئی، کبھی محمود غزنوی جیسوں کی ہوئی کیونکہ اس نے افغانستان میں کیا، کبھی اورنگزیب جیسوں کی تعریف ہوئی کیونکہ اس نے انڈیا میں کیا۔ اب اگر آپ میں سے کوئی انڈیا میں ہے تو ہم نہیں کہتے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر وہ کر سکتا ہے ایسا تو ایک دو علماء کو یا فارسی دانوں کو لے جائے، سنا ہے، ممکن ہے کہ خبر غلط ہے، لیکن اگر ہے تو واقعہ دیکھیں، اس کی فوٹو کھینچیں۔ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، ورنہ میں ایک چکر لگایا کہ قطب مینار میں شاید اس قسم کا کچھ لکھا ہوا ہے، قطب الدین ایبک کے حوالے سے، واللہ
البتہ بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نئی نئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں انڈیا میں بنی تھیں ان کو انہی ادوار میں ختم کیا گیا تھا۔ کیونکہ فضیلتوں میں سے فضیلت کیا ہے کہ جی یہ جہاں سے گزرے روافظ کو انہوں نے ختم کیا۔ تو شیعوں کو قتل کرنا آپ کو تعجب ہوگا، بادشاہوں کی فضیلت اور صفت حسنہ مانی جاتی تھی۔ یہ خاندان کا بھی ہم نے پہلی مجلس میں بھی ذکر کیا، اور ذکر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم پر حق ہے ان کا کہ ہم کو یاد رکھیں۔ جس نے بھی اہل بیت کا ساتھ دیا، جس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ان کو حق ہے، یعنی ہم ان کے محفوظ ہیں۔ یہ خاندان اس کا ہم ذکر خصوصاً کرتے ہیں، ہر کچھ دن کے بعد ضرور کرتے ہیں۔ اس کا ان کو کوئی جانتا نہیں ہے کوئی، وہ بھی خصوصاً انڈیا پاکستان۔ وہ خاندان کون سا ہے؟ آل بویا، بے واو یہ ہے۔ وہاں بھی بعض اب اس وقت ہمیں مخاطب کرتے ہیں صفوی کہہ کے، شیعوں کو کہتے ہیں صفوی، کیونکہ صفویوں نے تقویت دی تھی ہمیں بہت ایران میں، اور سادات تھے، اور اس جانب میں پھر توجہ دلائے کہ ان کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے خدمت کی۔ اگر یہ گناہ گار تھے تو دعا ہے اللہ نے گناہ معاف کرے، لیکن ہم ان کے گناہوں، کیونکہ بعض بادشاہ اچھے نہیں تھے، ان کے گناہوں اور ان کے برے کام کے بالکل فیور نہیں تھے۔ ہم ان کو نہ ذل الہی مانتے ہیں، نہ اپنا امیر المومنین مانتے ہیں۔ اہل بیت کا ساتھ دیا، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر فاسق تھے تو اللہ سزا دے گا، ہمارے لیے حجت نہیں ہے وہ۔ کوئی سوچے کہ ہم بھی بالکل اور لوگوں کی طرح ان بادشاہوں کی تکریم کریں اور تقدیس کریں، نہیں، ان میں سے نہیں ہے۔ نیکی کے نیک کاموں میں ان کے ساتھ ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ اپنا خصوصاً گفتگو کر رہے ہیں صفویوں کے حوالے سے، کیونکہ ان میں ایک دو کے مسائل تھے۔ اب وہ صحیح تھے یا بدنامی تھی یا خدا بہتر جانے، لیکن وہ خاندان کے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ ان کی بہت خدمت ہے عزاداری کے حوالے سے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عزاداری کے حوالے سے جو خدمت ہے وہ 3 بڑی حکومتوں نے کی، ایک آل بویا نے، ایک ائمہ فاطمین نے یعنی اسماعیلی خلفاء نے، پورے مصر، تیونس، الجزائر، مراکش وغیرہ میں، کہ اس پوری عزاداری کو اور امام حسین کے ذکر کو ختم کیا صلاح الدین ایوبی نے، اور عاشور کے غم کو اور عاشور کے مصائب کے دن کو اس نے بنا دیا عید الظفر، کامیابی کی عید۔ اور اس کے دور سے دوبارہ یہ بنو امیہ کی عید عرب ممالک میں پھیلی۔ اس کا بانی دوبارہ جو تھا اس عید کا، کہ جو بنو عباس کے دور میں بھی ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا یہ خبیث تھا صلاح الدین ایوبی، جو کوئی ہمارا ہیرو نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کوئی اس کی جنگ جو ہے وہ اسلام کے لیے نہیں تھی۔ تو ایک خاندان تھا یہ آل بویا، ایک خاندان تھا یہ ائمہ فاطمی کا، یعنی پورا فاطمی سلسلہ، اور ایک ممالک تھے، یہ خاندان ممالک کا، انہوں نے بھی شیعہ تھے پھیلایا ایسا۔ لیکن وہ پہلا خاندان جس کا ہم ذکر کریں کہ انہوں نے پہلے مرحلے میں بڑا کام کیا، یہ تھے آل بویا۔ اور یہ آل بویا اتنے پاورفل تھے کہ آج وہابی ہمیں کہتے ہیں بوئی۔ بوئی کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں شیعہ، یہ اصل میں بوئی ہیں۔ یا تو بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ تو صفوی، شیعہ تو بوئی، یہ شیعہ اہل بیت نہیں ہیں، صفویوں کے شیعہ ہیں اور بویا کے شیعہ ہیں۔ اسی نسبت سے ہمیں کہتے ہیں بوئی، یعنی یہ مذہب ہے بوئی ہے، کیونکہ ان کا خاندان کا نام کیا تھا؟ بویا، بے سے بویا۔ ان لوگوں نے تحریک شروع کی شمال ایران سے، اور 359 تک اتنے پاور میں آ گئے تھے کہ عباسیوں سے بغداد چھین لیا تھا، اور 359 میں انہوں نے پورے بغداد میں عاشور کے دن تعطیل کا اعلان کیا تھا،
اور کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ پوری تاریخ تشیع کی سب سے بڑی عزاداری تھی امام حسین علیہ السلام کی. پورے بغداد کو تعطیل کر دیا تھا اور حکم یہ دیا تھا کہ سیاہ پرچم لہرائے جائیں، سیاہ پردے لہرائے دیواروں پہ آویزاں کیے جائیں، عورتیں گھروں سے باہر نکلیں، مرد گھروں سے باہر نکلیں اور امام حسین کا غم منائیں. 359 یہ کام کیا تھا آل بویا کے ایک حاکم تھے عزد الدولہ دیلمی نے. کہ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام خدمت گزاران اہل بیت اور خصوصاً عزد الدولہ دیلمی کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذکر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. سیدھی بات ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ محسنین کو نہ پہچانا جائے. عزاداری جو ہمارا خیال ہے اتنے بڑے پیمانے پر اتنی زبردست ٹکر لے کر کہ پورے بغداد کو انہوں نے چھین لیا تھا، یہ آسان کام نہیں تھا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ہمیں دشمن کے ناموں سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کس سے پریشان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو احساس ہے کہ آل بویا نے کچھ کیا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور واقعا انہوں نے کیا کام. تو ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس جانب توجہ رہے کہ قطعاً ہم کوئی متعصب نہیں ہیں، بالکل ہم ادیان اور مذاہب کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. بہت ساری چیزوں میں جو ہے مغل باز سے بہت ماڈرن ہے، لیکن اہل بیت کا مسئلہ جو ہے وہ تعصب والا موضوع نہیں ہے. اور اہل بیت کا موضوع یہ بھی نہیں ہے کہ میں ماڈرن ہوں تو جو اہل بیت کو چھوڑ دوں. اہل بیت دین کے محور ہیں. جس طرح سے توحید اور عدل و نبوت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی طرح سے امامت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے کہ جی میں ماڈرن ہو گیا ہوں تو چھوڑ دوں. اور اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو متعصب ہے اہل بیت یعنی دین کی روح، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. اور بلا شک یاد رکھیں مذہب حق اہل بیت کی ترویج کے لیے جو اصل موضوع ہے وہ فضائل اہل بیت ہے، اور جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے، لیکن اچھے طریقے سے. وہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کی بھی پولوں کو کھولنا ہے، ان کے بخیوں جھڑنے، لیکن ڈیسنٹ طریقے سے، قاعدے سے کام کرنا ہے، مفصل کام کرنا ہے، آخر حد تک پہنچا کے دم لینا ہے، لیکن ایسا کہ اثر ہو سکے. اور یہ موضوع یاد رکھیں، یہی موضوع ظہور سے پہلے مسلمانوں میں صرف دو گروہ ہوں گے، اہل بیت کے طرفدار اور اہل بیت کے دشمن. اہل بیت کے طرفدار جو نہیں کون ہوں گے؟ جو امام زمان علیہ السلام کے طرفدار ہوں گے. اور دوسری جانب کون ہوں گے؟ سفیانی. اور بظاہر روایات کو دیکھنے کے بعد جو خود ہمارا نظریہ ہے کہ کتنے ہی اس پر دنیا ماڈرن ہو جائے، لیکن جو اگلا اب مارکا ہے کہ جسے ہمیں فتح کرنا ہے، وہ یاد رکھیں کہ عالم اسلام میں فقط دو نظریات ہوں گے کہ جس میں کامیابی ہوگی اہل بیت کے طرفداروں کو کہ ادھر آؤ اہل بیت کی جانب، یا بالکل ادھر نکل جاؤ، کوئی بیچ کی راہ نہیں. اور ظہور سے پہلے یاد رکھیں یہ چیز عروج پہ پہنچ چکی ہوگی. صرف ایک چیز ہوگی، اہل بیت کے طرفدار، اہل بیت کے مخالف. اور ابتدا بھی یاد رکھیں یہیں سے ہوئی تھی، بعد رسول اللہ ابتدا یہیں سے تھی، اہل بیت کے طرفدار، اہل بیت کے مخالف. اس کے علاوہ نہیں تھا کوئی موضوع. ابتدا اسی نقطے سے ہوئی، اہل بیت کے ادھر مخالف اہل بیت کے ساتھ، یہیں سے ہوئی. معاملہ بہت بڑھ گیا. اور یاد رکھیں کہ سالوں کے بعد جا کے دوبارہ ہمیں اسی نہج پہ پہنچنا ہوگا کہ اہل بیت کے طرفدار اور اہل بیت کے مخالف، اور کوئی اس کے علاوہ مذہب نہیں ہے. یاد رکھیں دو نظریات نہیں، یاد رکھیں صرف دو مذہب اسلام.
مذہب اہل بیت اور مذہب دشمنان اہل بیت. اسلام کی تقسیم بندی حب اہل بیت اور بغض اہل بیت سے ہوئی ہے. کوئی 10-20 نظریات نہیں ہے، صرف 2 نظریات ہیں. وہ باقی بعد میں کام خراب ہوا ہے فقہی اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے. اصل اسلام کی تقسیمی حب اہل بیت اور بغض اہل بیت. باقی جتنے فرقے ہیں، جتنے موضوعات ہیں، وہ کہیں کہیں کلامی بحث ہے، جتنے وہ کہیں کہیں فقہی بحث ہے. اصل چیز یہی یاد رکھیں. اور اب جو دور شروع ہو رہا ہے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کا دور ہے اور کامیابی اہل بیت کی ہے، اور دنیا اہل بیت کی جانب آئے گی آئے گی اور آئے گی. اور یہ دنیا فرزند حضرت فاطمہ حجت ابن الحسن العسکری کی امامت اور خلافت کے زیر اثر ہو. ایک موضوع کے جس کو ڈسکس کرتے چلے کیونکہ اب ہم مصائب کی جانب جا رہے تھے، لیکن جیسے امام زمان علیہ السلام کا ذکر آیا اور ہمارے ذہن میں تھا اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگ اس کو باخبر اٹھانے کی کوشش کریں. اس کو پاکستان میں تم کئی سال سے کر رہے ہیں، کبھی اگر یہاں موقع ہوا تو اس کو بھی کریں گے، لیکن اس کو آپ لوگوں کو اٹھانا ہے. ایک موضوع تو یہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ، سوال کیا جائے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں؟ صرف اتنا مختصر جواب، امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے. اتنی بڑی عیسائی جمعیت ہوگی، ان کو امام زمان علیہ السلام کا موتی و فرما بردار بنائیں گے. انطاکیہ کی غار سے، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ قبرستان کے سمندر کی تہ سے، کہ ظاہر اشارہ ہے کیسپین سی سے، امام اصلی نسخے نکالیں گے کہ وہاں رکھے ہوئے امام. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، یہ موضوع سب جانتے ہیں. ایک موضوع کی جانب توجہ دلانا واقعا ضروری ہے کہ پاکستان میں تو اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں. اب جانتے ہیں حواریوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں جو سب سے مقدس حواری تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، وہ تھے جناب شمعون، سائمن. نام کیا تھا ان کا ایک اور؟ پیٹر. یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر، یہ تھے وصی کے حضرت عیسیٰ، اور سب سے مقدس یہ تھے. جتنے پرابلمز ہیں یہ پولس کی وجہ سے ہیں، بالکل غلط. پولس وہی جیسے کہ ہمارے یہاں بازا پڑا. امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون صلوات اللہ وسلام علیہا کی جانب توجہ رہے کہ وہ والد کی جانب سے حضرت داؤد کی نسل سے ہیں. یہ تدریجاً ہم کو یورپ میں لانا ہوگا موضوع، اس کے اوپر اتفاق سب نے کام بھی کیا اور یہ ہم نے سوچا کہ ہم کریں آپ لوگ اس کو بڑھائیں. امام زمان علیہ اس سے محبوبیت بڑھتی ہے کہ ہمارے جو امام ہیں وہ، اور بائبل میں ان کا ذکر ہے دا روٹ آف یسی، اور اس کو اردو میں یسی کہتے ہیں، عربی میں جسی، دا روٹ آف جسی. جسی لفظ ہے حضرت داؤد کا، یہ حضرت داؤد کی نسل میں سے امام علائم آخر زمانے میں جو وہاں بحثیں ہیں وہ یہی ہیں. کبھی اگر موقع ملا تو بائبل میں امام زمان وغیرہ سے متعلق کیا موضوعات ہیں تو ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو زمین میں چینج آئے گا وہ ارمگران وغیرہ کے موضوعات بالکل الگ. اس وقت ہم خالی توجہ دلا رہے ہیں کہ زمین میں چینج آئے گا، بتانا ہے کہ جو سب کچھ ہے وہ کون ہے؟ ہمارے امام. یہ
والد کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم۔ والدہ کی جانب سے یعنی حضرت نرجس کے والد کی جانب سے امام کا شجرہ حضرت داؤد، حضرت یعقوب، اسحاق، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، یہ جا کیسے مل جاتا ہے؟ اور حضرت نرجس خاتون اپنی والدہ کی جانب سے ہیں جناب شمعون صفا کی نسل سے، یعنی سائمن پیٹر کی نسل سے۔ اور اگر آپ دقت کریں تو سب سے زیادہ جو قریب تھے حضرت عیسیٰ سے وہ حضرت شمعون صفا تھے، اور سب سے زیادہ عیسائیت جو دور ہے تعلیمات سے وہ جناب شمعون صفا کی تعلیمات سے دور ہے، لیکن خود عیسائیوں میں سب سے زیادہ احترام کس کا ہے؟ تقدس کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے جناب سینٹ پیٹر کا ہے، سائمن پیٹر کا، اور ان کو کہا جاتا ہے شمعون صفا۔ تو امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی زمین کو ہموار کرنا ہے بہت ٹیکنیکل طریقے سے، تو اب یہاں جشن ہو، کچھ ہو، یہ ہو، کوشش کریں کہ جب ان کا نام ہو تو جب کہا جائے کہ مثال کے طور پہ کہ یہ فرزند رسول اللہ ہیں تو ساتھ میں کہا جائے کہ فرزند حضرت ڈیوڈ بھی ہیں اور فرزند حضرت سائمن پیٹر بھی ہیں۔ یہ چیز ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی، سوچے کہ امام زمان کے بارے میں صلوات پڑھیں اور محمد پڑھیں۔ تو بعد رسول اللہ جو سلسلہ شروع ہوا تقسیم بندی کا، پھر ہم عرض کریں حب اہل بیت بغض اہل بیت، یہ پوری جنگ چلتی رہی حب اہل بیت بغض اہل بیت، امام کے ظہور تک سلسلہ چلے گا حب اہل بیت بغض اہل بیت۔ اللہ کا شکر ہے کل بھی ہم اہل بیت کے ساتھ تھے، آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اہل بیت ہی کے ساتھ محشور ہوں گے، اور دعا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور اہل بیت کے لیے قربان ہوں۔ یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جو در حقیقت ہدایت کے ستارے ہیں، یعنی اہل بیت پہ ہر دور میں ظلم۔ کسی نے سوال کیا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا آپ نے شام کا ذکر کیوں کیا؟ تو چند مصائب کی جانب امام نے توجہ دلائی، ان مصائب کو آپ کے سامنے تدریجاً بیان کیا جائے کہ مصائب کی جانب بھی توجہ رہے اور دل بھی محزون ہو جائے۔ جب امام سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام۔ جب سوال کرنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ مصائب شام میں پڑے تو آپ کی کیا مراد ہے؟ تو امام نے چند مصائب کی جانب توجہ دلائی، تاریخ میں چند مصائب کی جانب توجہ دلائی گئی کہ جب دمشق نظر آنے لگا تو روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور بیویوں نے سوال کیا، سوال کے کیا معنی؟ درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ کہ ہمیں اس دروازے سے لے جاؤ کہ جہاں پر مجمع کم ہو۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے لے کے گئے کہ جہاں پر مجمع زیادہ تھا۔ اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، امام فرماتے ہیں جب دمشق میں ہمیں لایا گیا تو آلات موسیقی بجائے جا رہے تھے، شہداء کے سروں کو قریب سے قریب کر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے سروں کو، امام حسین کے سروں کو بہنوں کی سواریوں سے قریب کر دیا، بیٹوں سے کے سروں کو ماؤں کی سواریوں سے، بھائیوں کے سروں کو بہنوں کی سواریوں سے قریب کر دیا۔ اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، امام فرماتے ہیں کہ نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، نیزوں سے کھیلا جا رہا تھا، اور بعض دفعہ بعض شہداء کے سر زمین پہ گرتے تھے اور اونٹوں اور گھوڑوں کے قدموں سے ٹکراتے تھے۔ اسی پہ اکتفا نہ ہوا، امام فرماتے ہیں کہ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے محلوں سے گزارا جاتا تھا، اور
اور ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہمیں دمشق کے گلی کوچوں میں بلایا جاتا تھا، کبھی آگ آتی تھی سر پہ تو کبھی پانی آتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے محلوں سے گزارا گیا اور یہ ندا دی گئی کہ ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے، اور کہا کہ ان کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد سے جنگیں کی۔ یہ اشارہ تھا خیبر و خندق و احد و بدر و حنین کی جانب۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا کہ ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں، ان کے آباء و اجداد تمہارے آباء و اجداد سے جنگیں کی، تو امام فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جس نے ہم پہ حملہ نہ کیا ہو۔ کچھ نے مٹی پھینکی، کچھ نے پتھر پھینکے اور کچھ نے لکڑیاں پھینکی۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کنیزوں اور غلاموں کے محلوں سے گزارا گیا اور یہ ندا دے کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ تم لوگوں کو بازاروں میں بیچا جائے گا، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے قید خانوں میں رکھا گیا کہ جہاں دن کی گرمی ہوتی تھی، رات کی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ اسیری کے وقت جب اہل بیت پلٹے ہیں تو ان کی کھال پلٹ چکی تھی۔ اسی پہ اکتفا نہ ہوا، یزید کے دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا گھنٹوں، تماشائیوں کا مجمع تھا۔ ایک وقت آیا کہ یزید کا دربار کا دروازہ کھلا، بیویوں کو داخل کیا گیا کہ اس عالم میں کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گلوں میں رسیاں ہیں یا زنجیریں ہیں۔ امام زین العابدین کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی اسیری کے عالم میں۔ ایک وقت آیا کہ دروازہ کھلا تو عجب منظر دیکھا، گریوں کی آوازیں بیویوں کی بلند ہو گئیں۔ یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہے، شراب کی محفل چل رہی ہے، شرابی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے اس کے قدموں میں ایک تشم امام حسین کا سر ہے۔ کبھی حضرات کی عصا امام حسین کے لبوں پہ مارتا ہے تو کبھی امام حسین کے چہرے پہ مارتا ہے۔ جب یہ منظر اہل حرم نے دیکھا تو گریوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ، لیکن مسائل یہاں ختم نہ ہوئے، مسائل یہاں پر ختم نہ ہوئے۔ اگر مسائل تھے کبھی بازاروں میں اہل حرم تو کبھی دربار میں اہل حرم، ہاں مومنوں ایک ایسی مصیبت آئی کہ دل یہ کہتا ہے کہ شاید حسین کی بیٹی اسی مصیبت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ بھرے دربار میں شخص نے امام حسین کی صاحبزادی کی جانب اشارہ کر کے جملہ کہا، یا امیر ہماری بات ہے جاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے دے دے۔ یہ اشارہ جب امام حسین کی بیٹی کی جانب کیا تو بچی لڑنے لگی۔ جناب زینب نے زینب کے دامن کو تھام لیا اور سوال کیا کہ بابا کو قتل کیا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، اب کیا ہمیں کنیزی میں بھی دیا جائے گا؟ جناب زینب نے گرج کے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مسائل بس یہاں ختم ہو گئے۔ ہم مومنوں پر ایک تصور کریں کہ جب یہ جملہ دربار میں گونجا، جب اس کی صدا گونجی تو کیا گزری ہوگی زمانے کے امام پر کہ جس بچی کا بڑا بھائی بھی تھا، جس کے گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، ارے قیامت ٹوٹ گئی ہوگی۔ سید الصالحین میں جب یہ نجات ہوئی ہوگی، یا امیر ہمیں حال ہے جاریہ، یا اللہ جس جس پہ رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ جو ظلم میں شریک ہوئے، جس جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا اور جو علم و شعور اور آگاہی رکھنے کے بعد بھی ان دشمنان اہل بیت سے راضی ہوں، ان پہ بھی لعنت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اہل بیت کے ساتھ وابستہ رکھ، دم نکلے تو اہل بیت کی راہ میں دم نکلے، جب اس دنیا میں جائیں تو اہل بیت علیہ السلام کی بس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو حب اہل بیت سے اور زیادہ منور فرما۔ اب جب منور فرمانے کے لیے دعا کری تھی تو یا اللہ جو شہر میں منور بھائی اہل بیت کی تعلیم کو بچوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، یا اللہ جو واسطہ حب اہل بیت علیہ السلام کا ان کو شفائے عاجل اور کامل عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، ہم سب کو مذہب حق اہل بیت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین